دبئی، جس کی ہجے بھی ہے متحدہ عرب امارات، سابقہ اسٹیٹس عمان کا جزو امارات فیڈریشن کی دوسری سب سے زیادہ آبادی والی اور دوسری بڑی ریاست، رقبہ 1510 مربع میل 3900 مربع کلومیٹر، یہ تقریباً مستطیل ہے، جس کا فرنچ تقریباً 45 میل 72 کلومیٹر یہ خلیج فارس پر ہے۔ امارات کا دارالحکومت، جس کا نام بھی دبئی ہے، وفاق کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر ریاست کے شمال مشرقی حصے میں ایک چھوٹی کریک پر واقع ہے۔ امارات کی 9/10 سے زیادہ آبادی دارالحکومت اور قریبی تعمیر شدہ حصوں میں رہتی ہے۔ دبئی ابوظہبی سے گھرا ہوا ہے۔ جنوب اور مغرب میں امارات اور مشرق اور شمال مشرق میں شارجہ کی امارت۔ اس کے علاوہ وادی ہٹا میں الحجرین کا چھوٹا ایکسکلیو علیحدہ حصہ دبئی کے قریبی علاقے سے 25 میل 40 کلومیٹر سے زیادہ ریاست سے تعلق رکھتا۔ دبئی قصبے کی آباد کاری 1799 سے معلوم ہوتی ہے۔ امارات کے شیخ عربی نے، جو اس وقت ایک نابالغ تھا، نے برطانوی زیر سرپرستی جنرل ٹریٹی آف پیس 1820 پر دستخط کیے، لیکن یہ علاقہ بظاہر 1833 تک ابوظہبی پر منحصر تھا۔ اس سال بنو یاس کنفیڈریشن کے الب و فلاسے قبیلوں کے ایک گروپ نے، خاص طور پر موتیوں کے ماہی گیروں نے، ابوظہبی کو ایک دشمنی کے تنازع میں چھوڑ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے دبئی شہر پر قبضہ کر لیا۔ تب سے دبئی مقامی معیارات کے مطابق ایک طاقتور ریاست بن گیا۔ اس کا اکثر ابوظہبی کے حکمرانوں اور قویسم القاسمی سے اختلاف ہوتا تھا، جو دبئی کے بالکل شمال میں واقع علاقے کو کنٹرول کرتے تھے۔ دونوں نے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن دبئی کے نئے حکمرانوں نے ہمسایہ شیخوں کے خلاف کھیل کر اپنی آزادی برقرار رکھی۔ دوسرے باقی اصل ریاستوں کے ساتھ مل کر امارات نے 1835 میں برطانیہ کے ساتھ سمندری جنگ بندی اور 1853 میں مستقل میری ٹائم جنگ بندی پر دستخط کیے تھے۔ اس کے خارجہ تعلقات کو 1892 کے خصوصی معاہدے کے ذریعے برطانوی کنٹرول میں رکھا گیا تھا۔ جب برطانیہ بالآخر 1971 میں خلیج فارس سے نکل گیا تو دبئی متحدہ عرب امارات کا ایک ممتاز بانی رکن تھا۔ دبئی کے مکتوم شیخ اپنے بیشتر پڑوسیوں کے برعکس طویل عرصے سے تجارت کو فروغ دیتے رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک دبئی ایک اہم بندرگاہ تھی۔ بہت سے غیر ملکی تاجر، بنیادی طور پر ہندوستانی، وہاں آباد ہوئے۔ 1930 کی دہائی تک یہ موتیوں کی برآمدات کے لیے جانا جاتا تھا۔ ابھی حال ہی میں دبئی مغربی مینوفیکچررز کی درآمد کے لیے خطے کی سب سے بڑی بندرگاہ بن گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بیشتر بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کا صدر دفتر وہیں ہے۔ خلیجی روپے کی قدر میں کمی 1966 کے بعد دبئی نے ایک نئی مانیٹری یونٹ ریال کے قیام میں قطر کے ملک میں شمولیت اختیار کی۔ 1973 میں دبئی نے قومی کرنسی درہم کو اپنانے میں دیگر امارات میں شمولیت اختیار کی۔ امارات میں سونے کی آزاد تجارت ہے اور ہندوستان میں سونے کے انگوٹوں کی اسمگلنگ کا کاروبار تیزی سے جاری ہے، جہاں سونے کی درآمد پر پابندی ہے۔ 1966 میں دبئی کے مشرق میں تقریباً 75 میل 120 کلومیٹر خلیج فارس میں فتح کا آف شور آئل فیلڈ دریافت ہوا تھا، ایسے پانیوں میں جہاں ریاست نے تیل کی رعایت دی تھی۔ 1970 کی دہائی تک 3 20 منزلہ آبدوز ٹینک، جن میں سے ہر ایک میں 5 لاکھ بیرل تھے، سائٹ پر سمندری تہہ پر نصب کیے گئے تھے۔ الٹے شیمپین شیشوں کی شکل میں، انہیں دبئی کے 3 اہرام کہا جاتا ہے۔ دبئی کے تخمینے کے مطابق تیل کے ذخائر پڑوسی ابوظہبی کے 20 حصے سے بھی کم ہیں، لیکن تجارتی دولت کے ساتھ تیل کی آمدنی نے دبئی کو ایک بہت خوشحال ریاست بنا دیا ہے۔ 1970 کی دہائی کے اواخر میں متعدد صنعتی پلانٹس، جن میں ایلومینیم سمیلیٹر اور اس سے منسلک قدرتی گیس فرکشنٹر شامل تھے۔ 1980 کی دہائی کے آخر سے ایلومینیم کی پیداوار میں سمیلیٹر کی سہولیات کی متعدد مرحلہ وار توسیع کے ذریعے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ دبئی نے سیاحت،
नकल व हमल और सनत को फ़रोग़ देने के लिए बनाए गए तरक्याती और तामीराती मंसूबों की एक वसी रेंज पर तवज्जो मरकूज़ की है। पोर्ट रशीद साबिक अमीर के नाम पर गहरे पानी की बंदरगाह 1972 में वहां खोली गई और 1979 में एक सपर टैंकर ड्राई डॉक मुकम्मल है। सनती सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की कोशिश में जबल अली बंदरगाह और सनती मरकज़ को आज़ाद तिजारती ज़ोन करार दिया गया। 1980 की दहाई के अवाइल में ये इक़दाम बड़ी हद तक कामयाब रहा और मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी कंपनियों ने वहां सहूलियात खोलकर मुस्बत जवाब दिया। पोर्ट रशीद और जबल अली की निगरानी का मंसूबा 1990 की दहाई के अवाइल में दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी ने संभाल लिया था, जिसे इस काम के लिए बनाया गया था। अमारात को दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ज़रिए खिदमात फराहम की जाती हैं। अमारात एयरलाइंस मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी फ़िज़ाई कंपनी दुबई हुकूमत ने 1980 की दहाई के वस्त में कायम की थी। सितंबर 2009 में बग़ैर ड्राइवर के चलने वाली रैपिड ट्रांजिट मेट्रो लाइन का पहला हिस्सा खलीजी खित्ते में पहली दुबई में काम शुरू हुआ। 21वीं सदी के अवाइल में नकल व हमल और तामीराती मंसूबों की एक रेंज चल रही थी, जिनमें हल्के और शहरी रेल के निज़ाम, एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, लग्जरी होटल और जजीरे की तरक्की शामिल है। अगरचे शहर की बड़ी आबादी के गैर मुल्की मजदूरों की हड़तालों की वजह से रुकावट पैदा हुई, बुर्ज दुबई टावर की तामीर, जैसा कि इस वक्त जाना जाता था, जारी था। अगरचे इमारत का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं था, लेकिन जनवरी 2010 में इसके बाज़ाब्ता इफ्तिताह के बाद बुर्ज खलीफा ये आसानी से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और इसका सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग ढांचा था। टावर में सरमायाकारी और मुतअद्दिद दीगर इसराफ के मंसूबों में भारी कर्ज लेना पड़ा, ताहम और पिछले सालों के आलमी मालियाती बहरान में इजाफे के साथ अमारात की मईशत बड़े कर्जों और रियल एस्टेट की काफ़ी मिकदार से परेशान थी, जिसमें मुमकिना खरीदारों की कमी थी। पड़ोसी अबू ज़हबी पर नया इन्हिसार, जिसने हाल ही में अपने माली तौर पर परेशान पड़ोसी को तकरीबन $10 बिलियन का बेल आउट फराहम किया था, किसी हद तक अबू ज़हबी के अमीर शेख खलीफा इब्न ज़ैद अल नहयान के एजाज़ में बुर्ज दुबई का नाम तब्दील करने के हैरान कुन फैसले की वजाहत करता है। इसका इफ्तिताह पाप 2020 तखमीना अमारात 34,11,200 पाम जमीरा दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात में मसनूई ऑफशोर जज़ायर, निजी रहाइशगाहों और होटलों की जगह हुआ से जजीरा नुमा एक दायरे के अंदर एक स्टालाज्ड खजूर के दरख्त से मशाबहत रखता है। पाम जमीरा 21वीं सदी के अवाइल में तामीर किया गया था और इसे बड़ी हद तक दुबई की पेट्रोलियम से होने वाली काफ़ी आमदनी से माली एआनत फराहम की गई थी। फने रीढ़ की हड्डी फरनद और हिलाल वो नाम हैं जिनसे पाम जमीरा के अहम शोबों को जाना जाता है। एक पुल के जरिए सरजमीन से जड़ा हुआ चौड़ा तने तरक्की के दरवाजे के तौर पर काम करता है। एक और पुल तने को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है, एक तंग मरकजी महवर जिससे 17 फरनद निकलते हैं। क्रिसेंट एक ब्रेक वाटर है जो तकरीबन दूसरे शोबों को घेरे हुए है। समंदरी पानी की गर्दिश को आसान बनाने के लिए इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक गाड़ियों की सुरंग रीढ़ की हड्डी को हिलाल से जोड़ती है और एक ट्रांजिट मोनोरेल रीढ़ की हड्डी और तने के जरिए क्रिसेंट तक तकरीबन 3 मील 4.8 किलोमीटर चलती है। हिलाल 650 फुट 200 मीटर चौड़ा और तकरीबन 10.5 मील 17 किलोमीटर लंबा है। कम अज कम 1380 एकड़ 560 हेक्टेयर नई जमीन बनाई गई थी, तकरीबन 3.1 मील 5 किलोमीटर कतर के इलाके में। पाम जमीरा का डेवलपर नखल था, एक रियल एस्टेट कंपनी जो अब दुबई की हुकूमत की मलकियत है। ये मास्टर प्लान एक अमरीकी आर्किटेक्चरल फर्म हिलमैन हर्ली चारूट प्याकाक ने तैयार किया था। जजीरे ज़्यादातर खलीज फारिस के फर्श से खुदाई गई रेत से बनाए गए थे, लेकिन हिलाल की तरफ जो खुले समंदर के सामने है, इसे सरजमीन के पत्थरों और पत्थरों से भरा हुआ था। काम 2001 में शुरू हुआ और ज़मीन और बुनियादी ढांचा 2004 तक मौजूद था। इमारतों की तामीर 2006 में शुरू हुई और पहले रिहायशी 2007 में पहुंचे।
اپارٹمنٹس، خوردہ سہولیات اور چند ہوٹل ٹرنٹ پر واقع ہیں۔ قریب سے فاصلہ والے ولا لمبے لمبے حصے میں ہیں، جبکہ زیادہ تر ہوٹل اور ریزورٹس ہلال پر واقع ہیں۔ 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں پام جمیرہ میں کم از کم 10,000 لوگ رہتے تھے۔ کچھ اندازے بہت زیادہ تھے۔ پام جمیرہ کا مقصد دبئی میں اسی طرح کی 3 آف شور پیش رفتوں میں سے پہلا ہونا تھا۔ دیگر پام جیبل علی اور پام دیرہ دونوں پام جمیرہ سے بہت بڑے ہیں، لیکن اقتصادی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے نامکمل ہے۔ دنیا بھی نامکمل ہے، مصنوعی جزیروں کا ایک گروہ جس کا مقصد تکمیل کے بعد دنیا کے نقشے سے مشابہت رکھنا ہے۔ دبئی کی آبادی پچھلی 2 صدیوں میں بتدریج بڑھی ہے، صرف چند ہزار مقامی باشندوں سے 20 لاکھ سے زیادہ۔ ابتدائی آبادی میں زیادہ تر اضافہ پڑوسی ممالک کے تاجروں کی وجہ سے تھا، جو دبئی کے کاروباری دوستانہ ماحول میں منتقل ہونے کا انتخاب کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے آخر میں شہر کی تعمیراتی تیزی نے جنوبی ایشیائی مزدوروں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کیا اور دنیا بھر سے ہنر مند تارکین وطن کی آمد کا باعث بنی، جو دبئی کی کثیر شعبوں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شہر میں مقیم غیر ملکیوں کی تعداد مقامی اماراتیوں سے بہت زیادہ ہے۔ مزدوروں کے علاوہ، جنہیں شہر کی حدود سے باہر کام کے کیمپوں میں رکھا گیا ہے، مختلف قومیتوں کے تارکین وطن دبئی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ عربی سرکاری زبان ہے، لیکن عملی طور پر انگریزی زبان ہے۔ 18ویں صدی میں پہلی بار ایک چھوٹے سے ماہی گیری کے گاؤں کے طور پر عاجزانہ آغاز سے شہر نے تیزی سے ترقی کی، کیونکہ یہ موتی ڈائیونگ انڈسٹری کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ اپنے کاروبار سے واقف حکمران خاندان کے ٹیکسوں میں کمی اور غیر ملکی تاجروں کا خیر مقدم کرنے کے ساتھ 20ویں صدی کے اوائل میں شہر نے مزید توسیع کی اور جلد ہی فارس اور ہندوستان کے لیے دوبارہ برآمد کا مرکز بن گیا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں تیل کی معمولی دولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دبئی نے تجارت اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے پر توجہ مرکوز رکھی۔ تیل کے اضافی ذخائر کو بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں جیسے کہ بین الاقوامی ہوائی اڈے، ڈرائی ڈاکس اور ایک تجارتی مرکز میں منتقل کیا۔ 1990 کی دہائی میں شہر نے متنوع بنانا شروع کیا، جس سے اس کے لگژری سیاحت، ریئل اسٹیٹ اور مالیاتی شعبوں کی تعمیر شروع ہوئی۔ ان سب کو ہنرمند، تعلیم یافتہ غیر ملکی کارکنوں کی ضرورت تھی، اور بہت سے لوگ اپنی ٹیکس فری تنخواہوں اور نسبتاً مستحکم سیاست کے لیے دبئی چلے گئے۔ عرب دنیا کے ساتھ ساتھ ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سے آنے والے تارکین وطن کے ساتھ اس شہر نے ایک کوسموپولیٹن ہوا اختیار کیا اور اسے خطے کے سب سے زیادہ آزاد خیال معاشروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔